ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ قال فمضیت حین ذکرہما لی ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کلامنا ایها الثلاثة من بین من تخلف عنه۔ قال فاجتنبنا الناس او قال تغیروا لنا حتى تنکرت لی فی نفسی الارض فما هي بالارض التي اعرف، فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فاما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، واما انا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد۔ تو اس طرح سے کچھ لوگ جو ہے میرے پیچھے لگ گئے، یعنی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، تو کچھ لوگ میرے پیچھے لگے اور وہ کہنے لگے جس طرح سے اور لوگوں نے اپنا عذر بیان کیا تھا اس طرح سے تم بھی اپنا عذر بیان کرتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے حق میں استغفار کرنا ہی کافی ہوتا، لیکن آپ نے اس طرح سے نہیں کیا۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے پوچھنے لگے کیا میرے علاوہ بھی اسی طرح سے جس طرح سے میرے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے اس طرح سے کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے کیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں، دو لوگ اور ہیں جن کا معاملہ آپ ہی کی طرح پیش آیا ہے، اور وہ جو ہیں مرارہ بن ربیعہ اور ہلال ابن امیہ الواقفی ہیں۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، تو ان لوگوں نے ایسے دو نیک لوگوں کا ذکر کیا جو لوگ جنگ بدر میں بھی شرکت کر چکے تھے، تو میں ہی ان لوگوں کے درمیان میں ایک نمونہ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بیان فرما رہے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے، فمضیت حین ذکرہما لی، تو پس میں اپنے آپ میں پختہ ہو گیا، حین ذکرہما لی، جب ان لوگوں نے ان دو لوگوں کا ذکر کیا، لی یعنی مجھ سے، ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، عن کلامنا، ہم سے بات کرنے سے، یعنی مسلمانوں کو ہم سے بات کرنے کے متعلق مسلمانوں کو منع فرما دیا، ایھا الثلاثہ یعنی ہم تینوں سے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فمضیت حین ذکرہما لی، تو پس میں اپنے آپ میں پختہ ہو گیا جب انہوں نے ان دو آدمیوں کا ذکر کیا، لی یعنی مجھ سے، ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کلامنا ایھا الثلاثہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم تینوں سے بات کرنے یعنی گفتگو کرنے سے منع فرما دیا، من بین من تخلف عنہ، سوائے یعنی ان لوگوں کے جو اور لوگ جو جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے ان کے علاوہ ہم تینوں سے مسلمانوں کو گفتگو کرنے سے منع فرما دیا۔ قال، پھر آگے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، فاجتنبنا الناس، تو پس لوگوں نے ہم سے پرہیز کرنا شروع کر دیا، فاجتنبنا الناس، ہم سے بچنا، ہم سے پرہیز کرنا لوگوں نے شروع کر دیا، ہم سے پرہیز کیا، او قال، یا اس طرح سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تغیروا لنا، کہ وہ لوگ ہمارے لیے بالکل ہی غیر ہو گئے، تغیروا لنا، ہمارے لیے مسلمان غیر ہو گئے، حتی تنکرت لی فی نفسی الارض، حتی تنکرت لی فی نفسی الارض، یہاں تک کہ میرے لیے جو زمین تھی وہ بھی اجنبی ہو گئی تھی، حتی تنکرت لی، یہاں تک کہ میرے لیے اجنبی ہو گئی تھی، فی نفسی، میرے نفس میں یعنی میرے لیے، الارض، زمین بھی، فما ہی بالارض التی اعرف، گویا کہ وہ زمین ہی نہیں تھی جس زمین کو میں پہچانتا تھا، یعنی زمین بھی میرے لیے اجنبی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس طرح سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فلبثنا علی ذلک 50 لیلۃ، فلبثنا، تو پس ہم ٹھہرے رہے، علی ذلک، اس حالت پر، 50 لیلۃ، 50 رات تک، یعنی 50 رات تک ہم اس طرح سے رہے کہ کوئی بھی مسلمان ہم سے گفتگو نہیں کرتا تھا، گویا وہ ہمارے لیے بالکل ہی غیر ہو گئے تھے، اور زمین بھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے زمین بھی میرے لیے غیر ہے، گویا کہ یہ مجھے پہچانتی ہی نہیں ہے۔ فاما صاحبایا،
پھر فرما رہے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو 2 ساتھی تھے، یعنی ان کے جو ساتھ میں اور لوگ تھے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرنے سے منع فرمایا تھا، تو بتا رہے ہیں ان کے بارے میں فَأَمَّ صَاحِبَايَ، تو رہے میرے جو 2 ساتھی ہیں، فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا، فَاسْتَكَانَا، تو یہ 2 لوگ عاجز آ گئے، وَقَعَدَ فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، اور دونوں اپنے گھروں میں ٹھہرے رہے، یبکیان روتے ہوئے، یہ دونوں عاجز آ گئے اور اپنے گھر میں روتے ہوئے ٹھہرے رہے۔ وَأَمَّا أَنَا، رہی میری بات، فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، تو چونکہ اس دور میں میں بہت ہی نوجوان، وَأَجْلَدَهُمْ، اور بہت ہی ہٹا کٹا تھا، فَكُنْتُ أَخْرُجُ، تو پس میں نکلا کرتا تھا، فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتا تھا، وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چکر لگایا کرتا تھا، وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ تو اس طرح سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ لوگ میرے لیے کتنے اجنبی ہو گئے، مسلمان ہم سے گفتگو کرنا ان لوگوں نے بالکل ہی ناگوار کر دیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے حکم تھا۔ پھر آگے بیان فرما رہے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَتِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، یہ دوسری بات یہاں پر شروع ہو رہی ہے، تو اس بات کا آغاز کل ہم کریں گے، تو اگلے درس میں یہاں سے ہم اپنے اسٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔